اللہ کی عادت بک کتاب جو کہ جناب غلام جیلانی برق صاحب کی لکھی ہوئی ہے اسی کو ہی کنٹینیو کر رہا ہوں میں. چھٹا 6 پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے. سورہ مجادلہ. یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان یوں مسلط ہو گیا ہے کہ انہیں اللہ یاد ہی نہ رہا. یہ لوگ شیطان کے بندے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے. علماء نفسیات اس امر کے قائل ہیں کہ ہر انسان کے ہستی سے کچھ غیر محسوس سی لہریں نکلتی ہیں جو یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یا انہیں دور دھکیل دیتی ہیں. پہلی قسم کی لہریں صرف ان لوگوں سے نکلتی ہیں جن کے دل و دماغ میں محبت، مروت اور پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہو. یہ پاکیزگی ان کے چہروں پر بھی اثر ڈالتی ہے. ہم ہر روز کچھ ایسے چہرے دیکھتے ہیں جن کی طرف دل کھنچتا چلا جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی جن کی خشونت، بدوزی اور بے آہنگی دل میں نفرت و کراہت پیدا کرتی ہے. ایک راشی اہلکار کو ایک طرف گرفتاری کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف گناہ کا احساس. اس دوگانا اضطراب سے اس کے خد و خال میں قابل نفرت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جسے روسیاہی یا ذلت کہنا زیادہ موزوں ہوگا. یہی حال ظالم اور راشی حکام اور چور بازاری کرنے والے گراں فروش تجار، خائن و بددیانت ملازمین اور بدکار و بد اندیش افراد کا ہوتا ہے. ضاحک، متبسم اور خوشنما چہرے وہ انعامات ہیں جو پاکیزہ لوگوں کو عادل و منصف رب کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، اور ذلیل و بدنما چہرے وہ لانتے ہیں جو بدکاروں پر مسلط کر دی جاتی ہے. سورہ تکویر. اعمال کا اثر یہ ہوگا کہ اس روز کچھ چہرے روشن، متبسم اور حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ گرد آلود، سیاہ، مؤخر و ذکر کفار و فجار کے ہوں گے. سورہ تطفیف. پاکیزہ شعار لوگ جنت میں جائیں گے، چبوتروں پر بیٹھ کر مناظر فردوس کے تماشا دیکھیں گے اور تم ان کے چہروں میں بہاروں کی تازگی دیکھ رہے ہو. اللہ نے بدکار چہروں کی 3 علامتیں بیان کی ہیں. اول نحوست کی وجہ سے وہ گرد آلود ہوں گے. دوم آنکھیں نگوں ہوں گی اور ذلت برس رہی ہوگی. سورہ قلم. آنکھیں جھکی اور منہ پر ذلت چھائی ہوگی. سوئم سیاہی چھائی ہوگی. سورہ یونس. ہم نیکوکاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ بھی عنایت کریں گے. ان کے چہروں کو ذلت و سیاہی سے محفوظ رکھیں گے اور آگے چل کر جنت کی بہاروں میں انہیں دائمی مسکن عطا کریں گے. دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے. ان کے چہروں پر ذلت برسائیں گے. انہیں ہماری قاہرانہ گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کے منہ اس قدر سیاہ ہو جائیں گے گویا شب تاریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر ان کے رخ پر چپکا دیا گیا اور یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے. ذلیل و تاریک چہرہ بہت بڑی سزا ہے. یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، اسے معاشرے میں مناسب مقام حاصل کرنے نہیں دیتا. ایسا شخص دنیا بھر کی نفرت اور حقارت کا ہدف بن جاتا ہے. کیا تم اس ہولناک سزا سے بچنا چاہتے ہو؟ تو پھر راستہ صرف ایک ہے، گناہ چھوڑ دو. اے دنیا کے راشی، ظالم، بددیانت اور چور اہلکاروں، دکانداروں، حاکموں اور پیشہ وروں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے رشوت چھپ کر لی تھی، کسی کو پتہ نہیں چل سکا اور تم ہر قسم کی سزا سے محفوظ ہو، تو تم سخت غلطی پر ہو. اس اضطراب کے علاوہ جس نے تمہاری زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے، تمہاری فطرتیں اور شکلیں ہر دو مسخ ہو چکی ہیں. تمہاری پیشانیوں میں پاکیزگی کی کوئی جھلک باقی نہیں رہی. تمہاری آنکھیں تمہارے دل کی طرح بے نور ہو چکی ہیں. تمہارے چہروں پر ذلت، نحوست اور نکبت کا غبار چھا رہا ہے اور ساتھ ہی لعنت کے تاریک سائے از سر تپا ظلمت اللیل کی طرح پھیل چکے ہیں. اور اب تمہارا یہ منحوس چہرہ تمہاری خیانتوں، بددیانتوں اور بدکاریوں کا ایک ناطق و متحرک اشتہار بن چکا ہے. بے شک تم اندھے قانون کی گرفت سے بچ گئے ہو، کیا تم اللہ سے بھی بچ نکلو گے؟ کبھی نہیں.